اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے شروع، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ کروڑوں ہزاروں لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو قاری محمد رفیق نعیمی چشتی کا سلام پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حاضرین و سامعین، آج کی مجلس کا عنوان شہادت مولا علی کے عنوان سے کیا گیا ہے۔ وہ علی کہ جن کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اگر منافق اور مومن میں فرق کرنا ہو تو نام علی لیا جائے۔ سامعین و حاضرین، آج کی مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے کیا جائے گا۔ تلاوت کلام الہی سے پہلے ہمارے پاس آج جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہے، میں ان کا تعارف کرتا چلوں۔ میری دائیں جانب فخر العلماء، فخر اہل سنت، خطیب اہل سنت، شہباز خطابت، حضرت علامہ مولانا پیر سید شاہ عبد القدوس شاہ صاحب مدظ العالی تشریف فرما ہیں، جو کہ خطیب ہیں جامعہ مسجد انوار مدینہ رہاڑ اور فاضل ہیں مدرسہ دربار آریہ گولڑا شریف اسلام آباد۔ میں ان کو آج کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہی ہماری آج اس محفل میں عظیم ثناخان مصطفیٰ بلبل چمنستان رسالت سید شکور حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ ہی ہماری اس محفل میں آج تشریف فرما ہوئے سید آفتاب حسین شاہ صاحب، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، تلاوت کلام الہی سے اس بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ واصحابہ الاخیار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ آج کی ہماری اس بابرکت محفل کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی سے ہو چکا. میں مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے بلبل چمنستان رسالت سید شکور حسین شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حمدیہ کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. سید شکور حسین شاہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں تلا ساؤنڈ کا اور محترم جناب قاری محمد رفیع نعیمی چشتی صاحب کا کہ آپ نے انتہائی خوبصورت لمحات میں اور انتہائی قیمتی دن، کیونکہ آج کا دن مولا علی پاک کی شہادت سے منسوب ہے، تو ہم سب کو اس دن سرکار کی ثنا کے لیے اور علی پاک کی مناقب کے لیے اکٹھا فرمایا. انتہائی مشکور و ممنون ہوں. چند اشعار حمد پاک کے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں جی کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے سب
سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اور انبیاء اولیاء آل بیت نبی تابعین اور صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب فکر و نظر جانتے ہیں تجھے کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے نصیر تو اسے فضل باری سمجھ نصیر تو اسے فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے اے نصیر تو اسے فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں حمد باری تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب نے پیش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، چونکہ یہ جو مجلس ہے یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، شہادت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت علی پاک کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قبلہ شاہ صاحب کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی مولا علی کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں آپ جملہ احباب کا، پوری ٹیم کا، کہ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے، ایک ایسا موقع مہیا کیا ہے کہ جہاں ہم مل بیٹھ کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک سنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا انعقاد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
یہ سعادت اس لیے بھی ہے کہ ذکر علی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر کوئی معمولی نہیں ہے۔ ذکر علی اس اہمیت کا عامل ہے کہ اس کو رسول خدا نے اللہ کی عبادت قرار دیا۔ یعنی جتنی دیر بھی ہم اور سامعین و ناظرین ذکر علی سنتے سناتے رہیں گے تو یہ ایک ایک لمحہ ہمارا اللہ کی عبادت میں شمار کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ذکر علی اہمیت کا عامل اس لیے بھی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر علی یأکل الذنوب کما تأکل النار الحطب، علی کا ذکر گناہوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میں بار دیگر شکر گزار ہوں جملہ ٹیم کا۔ جو سوال آپ نے کیا بڑا ضروری بھی ہے، سامعین و ناظرین کے لیے معلوماتی بھی ہے۔ باقی صحابہ کرام کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ بولتے ہیں، لیکن علی پاک کا جب نام لیا جاتا ہے تو اکثر اوقات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر ہم گرامر کے اعتبار سے اس جملے کو دیکھیں تو یا تو یہ جملہ خبریہ ہے یا پھر یہ جملہ انشائیہ ہے۔ جملہ خبریہ ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی قربان جائیں تیری شان پہ، اللہ نے تیرے چہرے کو عزت والا بنا دیا۔ اور اگر ہم اس کو جملہ انشائیہ مانیں تو پھر یہ کرما جو بظاہر ماضی کا صیغہ ہے یہ امر کے معنی میں، پھر یہ دعائیہ کلمہ ہے، پھر معنی یہ ہوگا کہ اے علی اللہ تیرے چہرے کو عزت والا بنا دے۔ اچھا، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کی توجیہ و توضیح میں علماء نے متعدد اقوال بیان فرمائے ہیں، ان میں سے صرف دو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب علی پاک کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، آپ کے والد گرامی حضرت علی شیر خدا کو اٹھا کر مصطفیٰ کی گود میں آگے ڈال دیتے ہیں۔ اب علی پاک اس کائنات رنگ و بو میں جب پہلی دفعہ آنکھ کھولتے ہیں، گود مصطفیٰ کی ہوتی ہے لیکن چہرہ سامنے، گود بھی مصطفیٰ کی اور چہرہ بھی سامنے مصطفیٰ کا، گویا مصطفیٰ مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مرتضیٰ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر چشم فلک نے ایک اور منظر بھی دیکھا، جس دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا آغاز ہو رہا ہے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی ظاہری زندگی کو الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں، اس وقت گود بدل جاتی ہے، گود علی پاک کی ہوتی ہے اور اس گود میں چہرہ مصطفیٰ کا ہوتا ہے۔ جب مصطفیٰ رخت سفر باندھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی منظر یہی ہوتا ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مرتضیٰ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہہ کر عقیدت مند آپ کی بارگاہ میں خراج یہ پیش کرتے ہیں کہ وارے علی مولا تیری شان پہ قربان جائیں، جب تو دنیا میں آیا ہے پھر بھی منظر یہی ہے، جب مصطفیٰ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں پھر بھی منظر یہی ہے، کبھی تو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، کبھی مصطفیٰ تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ کرم اللہ وجہ الکریم، اے علی تیرے ایسے چہرے کو اللہ مزید عزتیں بخش دے۔ اور دوسرا اس کا پس منظر یہ ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا
کہ دور جاہلیت میں بھی کبھی علی پاک نے کسی بت کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. لیکن یہاں مزے کی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں بچے ہمیشہ بڑوں سے سیکھتے ہیں. گھر میں جو 5-7 سال کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے والدین کو اگر نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو نا وہ بھی مصلی پہ زمین پہ اپنا ماتھا ٹیک دیتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا یہ کیا عمل ہے، یہ نماز ہے، عبادت ہے، کیا ہے. اس کو بالکل بھی کسی قسم کی اس حوالے سے تعلیمات نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ اپنے والدین کو جیسے کرتے دیکھتا ہے بچہ ویسا ہی اپنا لیتا ہے عمل. اب ہم کرم اللہ وجہ الکریم کہہ کر سیدنا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ علی تیرے اس چہرے کو رب اور عزتیں بخشے. دور جاہلیت میں جب لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، بتوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، اے علی اس وقت بھی تیرا یہ چہرہ بتوں کے سامنے جھکنے سے محفوظ رہا کرتا تھا. اور جو بات میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، بچے وہی کرتے ہیں جو کرتے ہوئے والدین کو دیکھتے ہیں. علی پاک کا بتوں کے سامنے سجدہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی جس ابو طالب کے گھر میں رہا کرتے تھے، اس گھر میں ابو طالب نے بھی کبھی بت کو سجدہ نہ کیا. اگر ابو طالب نے سجدہ کیا ہوتا تو علی بھی سجدہ کرتا، لیکن علی نے سجدہ نہ کر کے بتا دیا جس گھر میں نے آنکھ کھولی ہے اس گھر کا کوئی بھی فرد بت پرستی میں کبھی مبتلا تھا ہی نہیں. کرم اللہ وجہ الکریم، اے علی تیرا چہرہ کبھی دور جاہلیت میں بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا. اے علی کرم اللہ، اللہ تیرے ایسے چہرے کو مزید عزتیں عطا فرما دے. شاہ صاحب اس کے ساتھ میں 2 چیزیں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے حیدر، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ساتھ آپ کو مرتضیٰ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ کو خاص کر مولا علی بھی کہتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان 2-3 چیزوں پہ بھی ساتھ ساتھ روشنی فرما دیں. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے. دیکھیں علی پاک کا نام جب بھی لیا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ساتھ آپ کو حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے. یہ لقب بھی آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. اب دیکھیں حیدر کہتے ہیں شیر کو، لیکن عربی زبان ایسی وسیع زبان ہے کہ اس زبان میں شیر کے مختلف نام ہیں. اس کی حالت کو دیکھ کر، اس کی کیفیت اور انداز کو دیکھ کر شیر کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ مطلقاً شعر کے لیے لفظ اسد استعمال ہوتا ہے. مطلقاً شعر چاہے وہ کسی بھی کیفیت اور انداز اور حالت میں ہو اس کو اسد کہیں گے. اور ایک شعر وہ ہوتا ہے جو دوڑتا ہے. جب شعر دوڑنے کی پوزیشن میں ہو اور دوڑنے کے انداز میں ہو تو اس کے لیے پھر بے غم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بے غم، ایسا شعر جو دوڑ رہا ہے. پھر ایک شعر وہ ہوتا ہے جو چیرتا پھاڑتا ہے تو اس کے لیے درغام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایسا شعر جو چیر پھاڑ میں مصروف ہے. پھر ایک وہ شعر ہوتا ہے کہ جو خرا رہا ہوتا ہے، غصے سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے، تو شعر جب اس پوزیشن میں ہو تو اس کے لیے لیس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لیس، ایسا شعر جو دہاڑ رہا ہے. پھر ایک شعر وہ ہوتا ہے کہ جو حفاظت کر رہا ہوتا ہے. جب شعر حفاظت کی پوزیشن میں ہو تو پھر اس کے لیے حارس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. حارس، ایسا شعر جو حفاظت کر رہا ہے. پھر ایک شعر وہ ہوتا ہے کہ جس شعر سے دوسرے شعر بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں. جب شعر اس غصے کی پوزیشن میں ہو کہ دوسرے شعر بھی اس سے بھاگتے نظر آئیں تو شعر کی اس حالت کو بیان کرنے کے لیے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عباس. اور ایک شعر وہ ہوتا ہے کہ جو دشمن پہ حملہ آور ہوتا ہے. جب شعر
حاملہ آور ہو اور اس پوزیشن میں ہو تو ایسے شیر کے لیے لفظ حیدر کا استعمال ہوتا ہے. اب اس معنی سے آپ سمجھئے. اور یہ نام لفظ حیدر حضرت علی شیر خدا کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے خود تجویز فرمایا اور اس کا اظہار علی پاک نے اپنی زبان سے کیا کہ جب مرحب کا سامنا ہوا، جب مرحب مقابلے کے لیے آیا حضرت علی شیر خدا کے سامنے، تو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ او مرحب مجھے معمولی نہ سمجھنا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے تو میرا نام ہی حیدر رکھا ہے. تو حیدر آپ کو کہنے کی وجہ یہ ہے. اور پھر آپ نے یہ سوال کیا کہ آپ کو مرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے. مرتضیٰ، لیکن مرتضیٰ رضا سے بنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رضا یافتہ، وہ بندہ جس کو رضا مل چکی ہو، رضا یافتہ. اس کو آپ محبوب بھی کہہ سکتے ہیں. مرتضیٰ بمعنی محبوب. اب علی پاک کو مرتضیٰ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر سے پہلے ایک اعلان فرمایا تھا کہ میں کل کے دن جھنڈا اسے تھماؤں گا جس کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہونا ہے، اور یہ بندہ وہ ہوگا کہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ یہ بندہ وہ ہوگا کہ جو خود بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کا بھی محبوب اور برگزیدہ بندہ ہے. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جس کے لیے محبوبیت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا اور جس کے رضا یافتہ ہونے کا اعلان کیا گیا تھا، اگلا جب دن ہوا تو حضور علیہ السلام نے فتح خیبر کے لیے جھنڈا جس ہستی کے ہاتھ میں تھمایا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی المرتضیٰ کی ذات بالا صفات تھی. اس مناسبت سے کہ آپ رضا یافتہ ہیں، آپ اللہ اور اس کے محبوب، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بندے ہیں، اس مناسبت سے آپ کو کہا جاتا ہے مرتضیٰ. پھر آپ نے ایک اور سوال کیا شاہ صاحب کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کہنے کی مولا علی کہنے کی وجہ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ غدیر خم کے مقام پر جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والے صحابہ کو آگے بلایا، قاصد بھیج کے آگے بلایا، اور جو آگے نکل چکے تھے ان کو پیچھے واپس بلایا. پھر غدیر خم کے مقام پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جملہ صحابہ کرام کے سامنے علی پاک کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فضا میں لہرا کر یہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، کہ اے میرے صحابہ جو بندہ مجھ محمد عربی کو اپنا مولا سمجھتا ہے اس کے لیے آئندہ کے بعد یہ علی بھی مولا ہے. اس مناسبت سے آپ کو مولا علی بھی کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑی پیاری گفتگو آپ نے فرمائی. اس کے ساتھ ہی میں قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں اسی کے شکور سے شاہ صاحب سے کہ وہ نعت یا کلام کے ایک دو شعر جو وہ پیش فرمائیں، پھر انشاءاللہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جان در در سے چھوڑانے کے لیے کافی ہے، جان در در سے چھوڑانے کے لیے کافی ہے، جان در در سے چھڑانے کے لیے کافی ہے. ان کی دہلیز دیوانے کے لیے کافی
کی آل زمانے کے لیے کافی ہے، اور میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے ثنائے پنجتن، میرے ہونٹوں پہ جو رہتی ہے ثنائے پنجتن، یہ میری قبر سجانے کے لیے کافی ہے، اور نعرہ میدان میں حیدر کا لگا کر اترو، نعرہ میدان میں حیدر کا لگا کر اترو، اتنا دشمن کو گرانے کے لیے کافی ہے، اتنا دشمن کو گرانے کے لیے کافی ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنے گلہائے عقیدت کو پیش کیا۔ سامعین و حاضرین، مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دو اشعار میں پیش کروں گا، اس کے بعد میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف کہ علی کا نام تو دل کو قرار دیتا ہے، علی کا نام تو دل کو قرار دیتا ہے، یہ ایسا نام ہے کہ نسلیں سوار دیتا ہے، یہ ایسا نام ہے کہ نسلیں سوار دیتا ہے، اور علی کے چاہنے والوں کی اعلیٰ نسبت ہے، علی کے چاہنے والوں کی اعلیٰ نسبت ہے، علی کا پیار تو چہرے نکھار دیتا ہے، علی کا پیار تو چہرے نکھار دیتا ہے۔ اسی منقبت کے ساتھ میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہوئے ایک اور سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت خواجہ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں مومنوں کی کیا عقیدت ہونی چاہیے؟ تو میں گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ اس بارے میں آپ روشنی فرمائیں۔ خواجہ ابو طالب علیہ السلام آپ کی ذات والا صفات کے حوالے سے مختلف قسم کی آراء موجود ہیں، لیکن اس میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، لیکن اہل محبت کا عقیدہ کہہ لیں، عقیدت کہہ لیں، اس حوالے سے یہ ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک طویل روایت، اور اس کے آخر میں ایک جملہ ہے بڑا پیارا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذاکرین کی خوبی بیان کرتے ہوئے، وہ لوگ جو ذکر خدا میں مصروف ہوتے ہیں ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہ وہ بل جو لا یشقا جلیسہم، کہ رب کے ذکر میں مصروف لوگ ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ویسے ہی بیٹھنے والا بندہ بھی کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا اگر اسی پہ تھوڑا سا اگر فوکس کر لیں، تھوڑا دھیان دے لیں، تھوڑی سوچ و بچار کر لیں کہ ایک ذاکر ذکر خدا میں مصروف بندے کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا، تو وہ محمد عربی جو فقط ذاکر خدا ہی نہیں ہیں، ذکر خدا بھی ہیں، اس مصطفیٰ جو ذکر خدا ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا ابو طالب بلا کیسے بدبخت ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمارا معیار بھی بڑا دوہرا ہے، دوہرے معیار کے لوگ ہیں ہم۔
ویسے تو ہم بڑی عقیدت کے ساتھ یہ شعر پڑھتے نظر آتے ہیں کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ مان لیا ہم نے کہ جتنے بھی ذرے تھے سب ذروں کو ستارہ بنانے والی ذات وہ محمد عربی ہے، اور محمد عربی کے نگاہ کا لطف و کرم یہ تھا کہ جتنے ذرے تھے وہ سب ستارے بنے۔ لیکن کیا چشم محمدی کی برکات ابو طالب پہ آ کے رک گئی؟ باقی ذروں پہ چشم مصطفیٰ پڑی، وہ تو ستارے بن گئے، تو کیا یہ برکات ان برکات سے اور چشم محمدی کے اس فیضان سے ابو طالب کی ذات معروم رہ گئی؟ عقیدت تو یہ کہتی ہے کہ وہ خواجہ ابو طالب جنہوں نے مصطفیٰ کا ہر مشکل مرحلے میں ساتھ دیا ہے، وہ یقیناً ہماری محبتوں کا محور ہیں، ہماری عقیدتوں کا مرکز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتوں کی بارش نشاور فرمائے۔ جی شاہ صاحب، ایک اور بات کہ محبت علی ہے اصل میں کیا؟ اور ایک بندہ ہے جو محبت علی کو چھوڑ کر دین کے تمام لوازمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو کیا ایسا کرنا اس کی نجات کے لیے کافی ہے؟ یعنی آپ کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کو مانوں گا، رسول کو مانوں گا، دین کے باقی تقاضوں پر عمل کروں گا، نماز بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، حج بھی کروں گا، زکوٰۃ بھی دوں گا، لیکن علی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو گرامی کا احباب ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ایک روایت، آپ کا ایک فرمان جو مستدرک للحاکم میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں اس بات کو اپنی امت کے حوالے کیا کہ لو ان رجلا صفا بین الرکن والمقام، کہ ایک بندہ ایسا ہو جو ساری زندگی اپنی عبادت کے لیے سین حرم کا انتخاب کرے، اور سین حرم میں خانہ کعبہ میں کہاں مصلی بچھائے؟ بین الرکن والمقام، رکن یمانی اور مقام ابراہیمی کے درمیان اپنا مصلی بچھا لے، نمازیں بھی پڑھے، صلی نمازیں بھی پڑھتا رہے، وصام اور روزے بھی رکھتا رہے، ایک لمحہ بھی اس کا کبھی غفلت میں نہ گزرے، ایک لمحہ بھی اس کا کبھی یاد خدا سے غفلت میں نہ گزرے۔ لیکن ثم لقی اللہ، یہ بندہ جس نے ساری زندگی سین حرم میں نمازیں پڑھی، سین حرم میں روزے رکھے، ایک لمحہ بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا، یہ بندہ جب رب سے ملاقات کرے گا، اس میں ایک خامی یہ تھی، باقی تو دین کے سارے لوازمات پہ عمل کر رہا تھا، ایک خامی یہ تھی کہ ہوا مبغض لآل محمد، اس کا یہ سینہ محبت آل بیت سے عاری تھا، اس کا یہ سینہ محبت آل بیت سے خالی تھا، اس کے دل میں بغض آل رسول بنا ہوا تھا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کی سین حرم میں کی جانے والی ساری عبادات کو اللہ ضائع فرما کے دخل النار، ایسے بندے کے بارے میں حکم ہوگا کہ یہ بندہ جہنمی ہے، اس کو جہنم میں ڈالو۔ ویسے بھی دیکھیں، وہ بندہ تو ہو گئی بڑا بدبخت کہ جو اس علی سے محبت نہ کرنا چاہے جس علی سے خود مصطفیٰ محبت کرتے نظر آئے۔ مواخات مدینہ جب میرے مصطفیٰ نے قائم فرمایا تو علی شیر خدا آ گئے، اور علی پاک کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے پیارے علی کیا بات ہے، کیوں آپ رو رہے ہو؟ تو علی پاک نے یہ عرض کیا کہ آخیتا بینکا و بین اصحابک، آخیتا بینہم، اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے سارے صحابہ کرام کے درمیان مواخات قائم کر لیا، ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی نامزد قرار دیا، لیکن لم تو آخ بینی و بین احدہم،
لیکن آپ نے مجھ علی کو کسی صحابی کا بھائی نامزد نہیں کیا، اور اس وجہ سے میرا دل دکھ رہا ہے اور میں رو رہا ہوں۔ قربان جائیں مصطفیٰ کریم کی محبتوں پہ ہم نازاں ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی، میں نے تجھے کسی اور صحابی کا بھائی اس لیے نہیں قرار دیا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہا اے علی دنیا میں بھی تو مجھ محمد عربی کا بھائی ہے اور کل قیامت کے دن بھی تو میرا ہی بھائی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو حضور علیہ السلام جس علی سے محبت کرتے نظر آئیں وہ امتی بدبخت ہوگا جو علی سے پیار کرنا نہ چاہے، اور علی کے بغض سے جس کا سینہ بھرا ہوا ہو وہ بدبخت ترین انسان ہوگا۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب بڑے اچھے انداز میں آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بارے میں ارشادات فرمائے۔ ابھی میں سید شکور شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مناقبت مولا علی پیش فرمائیں۔ ان کے ساتھ آج ہمارے ایک اور مہمان سید آفتاب حسین شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ مل کر منقبت مولا علی پیش فرمائیں۔ دنیا رنگ و بو میں اجالا علی کا ہے، دنیا رنگ و بو میں اجالا علی کا ہے، یہ دین جو چل رہا ہے سنبھالا علی کا ہے، یہ دین جو چل رہا ہے سنبھالا علی کا ہے، اور مٹی علی سے ہے کہ علی کو کھا رہے ہیں، نوالا علی کا ہے، ہم جس کو کھا رہے ہیں، نوالا علی کا ہے، دنیا رنگ و بو میں۔ شاہ جی حضور نے فرمایا، میں ایک شعر خواجہ ابو طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں کہ باعث علی کے باپ کا منکر ہے، اس لیے باعث علی کے باپ کا منکر ہے، اس لیے جنت میں جائے کیسے نکالا علی کا ہے، جنت میں جائے کیسے نکالا علی کا ہے، رنگ و بو میں اور جاگے
مسجد علی کی ہے تو مصلا علی کا ہے دنیا رنگو بو میں اجالا علی کا ہے یہ دین جو چل رہا ہے سنبھالا علی 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 کا ہے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں منقبت مولا علی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز اور سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ایک شعر سے بھی میری نظر گزری جو کہ الشہباز قلندر عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھے۔ ان اشعار کے بعد میں شاہ صاحب کی طرف سوال کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی امام منست و منم غلام علی، علی امام منست و منم غلام علی، کہ ہزار جان گرامی فدائے بنام علی، حیدریم کلندرم مستم بندہ علی مرتضی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوہ شیر یزدانم۔ حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ اشعار تھے جو مولا علی کی شان میں بیان کیے گئے انہوں نے۔ اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال میں ہمارے پیر و مرشد فاتح قادیاں امام المسلمین پیر سید مہر علی شاہ صاحب کہ ان کا ایک کلام ہے کہ مہر علی ہے حب علی، مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں مابین پیا۔ تو میں قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان اشعار کا جو قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمائے ہیں ان کا کیا مطلب ہے، ان اشعار پہ آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اشعار آپ نے سنائے ہیں مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کوئی فرق نہیں مابین پیا۔ سبحان اللہ۔ مطلب اس کا آسان ہے کہ مہر علی، مہر کہتے ہیں محبت کو، مہر علی ہے حب نبی، یعنی علی سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ہے، اور حب نبی ہے مہر علی، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کے سینے میں محبت نبی ہو وہ سینہ محبت علی سے خالی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جسموں کا جسمی، اے علی تیرا جسم میرا جسم ہے، لحموں کا لحمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، کوئی فرق نہیں مابین پیا، ان دونوں پیاروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ در حقیقت امام المسلمین سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ابن عساکر کی یہ روایت ہے، ابن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ بات یہ ہے کہ ہذا علی، یہ جو پیارا علی ہے نا، ہذا علی، یہ جو پیارا علی ہے، لحمہ لحمی، اس علی کا گوشت میرا گوشت ہے، وجسمہ جسمی، اور اس علی کا جو جسم ہے یہ میرا جسم ہے۔ اس حدیث پاک کی طرف امام المسلمین نے اشارہ فرمایا۔ اس پر بھی لوگ بات کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ جو حضور کی روایت ہے، حضور کا قول مبارک ہے، حدیث پاک ہے، اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے۔
لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ علی کا گوشت نبی کا گوشت کیسے ہو سکتا ہے، علی کی جان نبی کی جان کیسے ہو سکتی. لیکن قرآن میں نبی پاک کے دو رشتے رب نے بیان فرمائے. ایک رشتہ اور ایک تعلق نبی کا امت کے ساتھ ہے، اور اس کو یوں رب نے بیان فرمایا رسولا منہم، کہ یہ جو رسول ہیں ان کا امت کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ یہ انہی میں سے ہیں، یہ رسول انہی کی جنس سے ہیں، انہی میں سے ہیں. لیکن ایک نبی کا رشتہ علی کے ساتھ رب نے قرآن میں ایک مقام پہ سورہ مباہلہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ میرے محبوب ان کو، ان عیسائیوں کو کہہ دو کہ بلاؤ اپنی اولادوں کو، میں بھی اپنی اولادوں کو بلاتا ہوں، بلاؤ اپنی عورتوں کو، میں بھی اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، بلاؤ اپنے نفس کو، میں بھی اپنے نفس کو بلاتا ہوں. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اولاد سے مراد تو حسن و حسین تھے، اور نساء سے مراد تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا تھی، اور جس کو نبی نے اپنا نفس کہا، اپنی جان کہا، وہ کوئی اور نہیں تھا. چشم فلک نے دیکھا ہے وہ علی شیر خدا تھا. علی کو قرآن گواہ ہے نبی نے اپنا نفس کہا، اپنی جان کہا. اور امام نسائی نے بڑی پیاری روایت بیان کی، کہا لا تعدلو نفس بنفس نبی، کوئی کتنی ہی عظمتوں کا مالک کیوں نہ ہو جائے، کوئی کتنے ہی عروج کو چھونے لگے، کوئی کبھی بھی نفس نبی کی برابری نہیں کر سکتا ہے. تو اس شعر میں امام علی، امام عاشقاں، امام المسلمین سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک اور اس آیہ مقدسہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں امام المسلمین فاتح قادیاں خواجہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا وہ جو لکھا ہوا کلام تھا کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا، بے بڑے مدلل گفتگو فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، آج کی مجلس جو ہے وہ اختتامی لمحات کی طرف بڑھ رہی ہے، تو میں سب سے پہلے علامہ مولانا پیر سید شاہ عبد القدوس شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گناگن مصروفیت سے ٹائم نکال کر ہمیں آج یہاں پہ ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی میں عظیم الداہ رسول سید شکور شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کر آج اس محفل کو عزت بخشی. اور اس کے ساتھ ہمارے آج کے مہمان سید آفتاب حسین شاہ صاحب جو کہ لاہور سے تشریف فرما ہوئے، ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں. اور ساتھ ہی ٹیم ایوان مہر علی شاہ کلندر آباد ایبٹ آباد اور طلحہ ساؤنڈ کے جو دوست میرے بھائی جو اس کاوش میں میرے ساتھ شامل ہوئے، رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو اپنی برگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. صرف دو شعر منقبت مولا علی کے پیش کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ محفل جو ہے وہ یہیں پہ اختتام پذیر ہو جائے گی. سماعت کیجئے اور جھوم جھوم کے میرے ساتھ مولا علی کا ذکر کیجئے. شاعر کا خوبصورت بات فرماتے ہیں ان کے ماتھوں پہ دو سے دو گلے لگ جاؤ، سن کے جو ذکر علی شاد ہوا کرتے ہیں، ان کے ماتھے پہ دو سے دو گلے لگ جاؤ، سن کے جو ذکر علی شاد ہوا کرتے ہیں.
اور دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں، اور علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہیں، اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے، اور علی کا نام ان لوگوں ساس ہی نہیں آتی، عجیب لوگ کہتے ہیں یاری نہ کہو، اور بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا، عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا، خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا، جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا۔ تو شامل ہو جائیے میرے ساتھ ابن شاہ صاحب کہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، وہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، وہ سارے قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 علی مولا۔ اور ایک عام والے ایک خاص والے، جڑا خاص والے سارا دلالے، وہ جڑا خاص والے سارا دلالے، نیزے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے چڑھ کے قرآن سنایا، وہ سب نو پڑھایا، کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، وہ سارے قصیدہ حق دے ولی دا۔ آخر میں قبلہ شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں۔ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین تیرے محبوبوں کا ذکر کرنا، ذکر سننا، ذکر سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ اس ذکر پاک کو ہم سب کے لیے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ اور باعث بنا۔ جتنی ٹیم نے، جتنے افراد نے اس کے اہتمام و انعقاد میں کاوش کی، کوشش کی، یا اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے محبوب پاک کا صدقہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تربت پاک پہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرما۔ ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب و اذہان کو لبریز فرما۔ ان کی ہی غلامی میں جینا مرنا ہم سب کو عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا